السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی اور دوستو، جب کوئی چیز انسان کو دی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی موقع ہو وقت کے اعتبار سے، تو جب تک انسان پہلے سے اس کی عظمت اور اس کی قیمت اور اس کا امپورٹنس نہیں جان لیتا، تب تک اس چیز سے، اس دیے گئے موقع سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ تو اسی کے ریلیٹڈ ہم جس ٹاپک پر آج بات کریں گے وہ ہے رمضان المبارک، جس کی بالکل آمد ہے اور تقریباً 1-2 دن میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، اللہ کے یہاں اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارے لحاظ سے ہمیں اس کو کس طرح لینا چاہیے، اور اس کے آنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں تیار ہونا چاہیے، تو اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک کے متعلق پہلے ہم اس کو صحیح احادیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کون سی باتیں بتلائی ہے۔ بہت ساری احادیث ہے اس کے متعلق، لیکن میں نے کل 5 احادیث یہاں پر جمع کی ہے، اور اس میں تقریباً رمضان کے ریلیٹڈ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ سارے اس کے اندر جو ہے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں تقریباً۔ تو انشاءاللہ اس کو مختصر، ورنہ اور بھی احادیث ہے، اگر سب کو یہاں جمع کرنے جائیں گے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، اور مسئلہ ہمارا آج کا یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے ایسی باتوں کو اور ایسی چیزوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو جو بھی موقع ملا غنیمت سمجھ کر اس کو انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے رمضان المبارک کے متعلق، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیحین میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 3، صاحب مال کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور نمبر 4، کہ صاحب استطاعت اگر ہے تو وہ حج کے لیے جائے۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک جو سال میں 1 مہینہ آتا ہے تو پورے رمضان کے روزے رکھنا، یعنی روزے انسان پر، مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا۔ تو بنیاد ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جس کے ہٹا لینے سے اسلام کا قیام جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر باقی سارا بہت کچھ بھی ہے، تو لیکن اسلام کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کا جو قائم ہونا ہے، یہ معاملہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی حدیث سے ہمیں رمضان کا امپورٹنس پتہ چلا کہ رمضان کا پورا مہینہ اور اس میں جو روزے ہیں اور اس کے متعلق جو آگے باتیں آئے گی وہ کتنے اہم ہے۔ دوسری حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہو گئی نمبر 2۔ یہ بھی رمضان کے امپورٹنس کو بتاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا مقدس ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے بندوں کو کے لیے مخصوص بنانے کے لیے اور ان کے لیے فروٹفل بنانے کے لیے شیاطین کو قید کرنے کا معاملہ بھی یہاں پر بتا دیا کہ شیاطین کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر رمضان میں شیاطین یعنی شیطان جو ہے وہ اگر قید کر لیے جاتے ہیں تو پھر جو ہے رمضان میں بھی گناہ کا انسان کو من کرتا ہے اور دل میں گناہ کے خیالات آتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ بلکہ انسان گناہ کر بھی لیتا ہے۔ تو اس کی اصل جو لاجیکل اس کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان نے ہمارے اوپر ہر اعتبار سے محنت کر چکا ہوتا ہے وہ، تو 1 مہینہ اگر وہ نہیں بھی کرے گا تو 11 مہینے کی اثر تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اور دوسری بات کہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہمارا نفس بھی ہے، جس کو یوں کہا گیا کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، تو یہ تو ہمیں غلط راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آگ کے یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں تھوڑے مختلف الفاظ ہیں، اور پھر آگے ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ صحیح مسلم والی روایت میں جو ہے سرکش کا لفظ نہیں تھا، اس میں فرمایا کہ سرکش شیاطین یعنی جو بڑے شیاطین ہوتے ہیں اس کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کے لیے رمضان سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو جائے۔
اور پھر اسی حدیث میں آگے کے الفاظ، اور اس مہینے میں ہر رات ایک منادی اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ ایک خیر کے طالب، یعنی وہ خیر اور بھلائی کے چاہنے والے، وہ گڈنس سیکر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب یعنی اے برائی کے چاہنے والے، برائی کے طلبگار، ایول سیکر، تو رک جا، اور اللہ کی طرف سے ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھو اللہ پاک موٹیویشن دے رہے ہیں بندے کو، یعنی کہ منادی کرنے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بھلائی کو کرنے والے تو اور بھی ہمت دکھا، اور بھی آگے بڑھ، ہمت سے آگے بڑھ۔ یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ بہت ایک اہم چیز کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو اس میں پیچھے نہ رہ جا، آگے بڑھ جس قدر بھی ہو سکے۔ اور برائی کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے کہ برائی کرنے والے تو رک جا، یعنی پورا سال تو برائی کرتا رہا ہے، اب اس مہینے میں تو کم سے کم تو رک جا، اور اس کی تو کم سے کم تو مطلب اس کا صحیح استعمال کم سے کم کر کے دکھا اللہ کو۔ تو یہ منادی ہوتی ہے آسمان سے۔ حدیث نمبر 4، یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، صحیحین نے اس کو نقل کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کا قیام کیا، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے شب قدر کا قیام کیا، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 کنڈیشن بتائی کہ کس کے ساتھ، مطلب کن 2 کنڈیشن کے ساتھ انسان روزے رکھے، کن 2 کنڈیشن کے ساتھ انسان راتوں کا قیام کرے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرے، ذکر و تلاوت کرے، نماز پڑھے، اور شب قدر کا قیام جو آخری عشرے کی بات ہے۔ تو یہ تینوں میں جو 2 شرط بتائی، 2 کنڈیشن، کہ ایمان اور احتساب، یہ 2 چیز کیا ہے؟ ایمان کا تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان یعنی کہ جو ایمان والا ہوگا اسی کو ان ساری جدوجہد کا، ساری کاوشوں کا، اور جو ہے سارے جو ہے اٹیمپٹس کا اس کو بدلہ ملے گا۔ لیکن جو غیر ایمان والا ہے وہ چاہے روزے رکھے، وہ نمازیں پڑھے، رات بھر جاگے، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسرا احتساب کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی، مطلب ہمارے یہاں اس کو ایک معنی میں لیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی بھلائی کا کام کرے تو اس پر ملنے والے اجر کو اور ثواب کو سوچ کر اس کام کو کیا جائے۔ لیکن اصل میں لغوی معنی اس کا لیا جائے تو اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے احتساب۔ یعنی ایک ہوتا ہے اخلاص، کہ جو بھی عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، رات بھر قیام میں کھڑا رہا، رات بھر اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین میں روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ خیرات کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو بھی اعمال انسان کرے، پہلی شرط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 2 ثواب کی نیت، یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے اس پر ملنے والا جو ثواب ہے وہ اس کے سامنے ہو، اور اس کے یقین کے ساتھ، اس کے دھیان کے ساتھ انسان عمل کرے کہ انشاءاللہ اس پر مجھے یہ ملے گا۔ جیسے کہ بتایا کہ بھائی جو مطلب روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، راتوں کا قیام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی پچھلی زندگی کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مطلب احتساب کے اندر جو ہے وہ نفس کی اصلاح ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اور اسی پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ اصلاح نفس کی، سیلف پیوریفیکیشن۔ ورنہ وقتی طور پر انسان اعمال کر بھی گزرتا ہے، لیکن صحیح معنی میں اپنے اصلاح کی طرف اور اپنی تربیت کی طرف، اپنے اندر جو بگاڑ ہے اس کو دور کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی، تب تک جو ہے اس کا مسئلہ جو آخرت کے ریلیٹڈ ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نفس کی اصلاح کی بھی انسان نیت کرے کہ روزے کیوں رکھنا ہے، رات کا قیام کیوں کرنا ہے، صدقہ خیرات کیوں کرنا ہے، بھوکھا پیاسا اللہ کے لیے رہنا ہے، کیوں رہنا ہے۔ اس کے پیچھے کی جو نیت ہو، اس کی جو مقصد ہو، یہ ہو کہ میرے اندر جو ہے، میرا اندر جو ہے، میرا انر جو ہے یہ پیوریفائی ہو جائے، کلین ہو جائے، صاف ہو جائے، گندگیاں اندر سے نکل جائے، اور میں اندر سے جو ہے صحیح معنی میں اچھا بنوں، میرا دل اچھا بنا تو اللہ کی نظر میں اچھا انسان بن سکوں گا۔ یہ ایک ضروری چیز۔ پھر آگے یہی حدیث، یہ تھوڑی طویل ہے، نہیں نمبر 5، 4 حدیثیں ہم نے دیکھی۔ نمبر 5 یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں انسان جو عمل کرتا ہے اور اس پر جو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے بالمقابل رمضان میں جو بھی انسان عمل کرے گا، چاہے وہ عبادات کے متعلق ہو، خیرات کے متعلق ہو، سخاوت چیریٹی کے متعلق ہو، یا پھر اور بھی جتنے بھی مطلب اعمال کی اقسام ہے، کسی بھی عمل کو کرے،
وہ اوریجنل اس کا جو لیول ہے ثواب کا اجر کا اس سے 10 گنا سے 700 گنا تک جو ہے اللہ پاک رمضان میں اس کو بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے جو ہے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا عام طور پر معمول ہے. لیونریس کے اعتبار سے کہ رمضان میں جو ہے ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو فرمایا کہ رمضان میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اللہ پاک کی ارشاد فرمایا، آگے اللہ پاک کے الفاظ آئیے کہ بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ تو میں دوں گا. یعنی روزے کا بدلہ جو ہے وہ اللہ پاک دیں گے. کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا اس کو پروٹوکول دیا گیا اور کتنا بڑا لیول روزدار کا بتایا گیا کہ مطلب دوسرے کسی عمل کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں آتی کہ کسی عمل کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہوگا کہ اس کا بدلہ جو ہے میں ہوں، یعنی یہ میرے لیے خاص ہے. ایسی بات صرف روزے کے متعلق آتی ہے. اور پھر آگے الفاظ، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، رکتا ہے صبح سے شام تک اور اس کو جو ہے ترک کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے. پھر آگے حدیث کے الفاظ جو حدیث کے آگے ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی افطار کے وقت، یعنی پورا دن بھر وہ کھانے سے دور رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا، اور دوسری جو ہے نفسانی خواہشات سے بچا. اب دن بھر گزرنے کے بعد شام کو افطار کے وقت جو اس کو خوشی ملتی ہے یہ بہت بڑی خوشی ہے. اس کو جو ہے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ ان ایکسپلینیبل ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ بہت خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت. اور دوسری خوشی روزہ دار کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کے وقت کی خوشی. 2 خوشیاں بتائی روزہ دار کے لیے اسپیشل. یہ اس کو جو ہے مطلب اس کے بارے میں بتایا گیا روزہ دار کے لیے کہ روزہ رکھنے والا جو شخص ہے وہ اصل میں اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے. تو اس کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسرا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت کی خوشی، یعنی 2 خوشیاں ہیں. پھر آگے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے. روزہ دار کی روزہ رکھنے کی وجہ سے دن بھر معدہ میں کوئی چیز گئی نہیں ہے اندر میں، تو اس کی وجہ سے ایک بو نکلتی ہے جو ہم سب مطلب اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کی اللہ کے یہاں اتنی قیمت ہے، یعنی یہ بو بھی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ کستوری کی خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ اللہ کے یہاں زیادہ عزیز ہو جاتی ہے. روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے اس سے گناہوں سے بچنے کے لیے. جیسے ڈھال کسی چیز سے دفاع کرنے میں استعمال کی جاتی ہے، تو ایسے ہی جو ہے روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. جب تمہارا روزہ ہو تو کیا کرو؟ فحش گوئی، یعنی زبان سے جو لفظیں ہو جاتی ہے، زبان کا جو غلط استعمال ہوتا ہے، چاہے اس سے غیبت کرنا ہو، برائی کرنا ہو، لعن طعن کرنا ہو، ایک دوسرے پر بہتان باندھنا ہو، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا ہو یا گالم گلوچ کرنا ہو، جو بھی جتنی بھی برائیاں ہیں زبان کی، اس سے انسان بچے اس وجہ سے کہ وہ روزہ دار ہے. تو روزہ دار یعنی تمہارا جب روزہ ہو تو فحش گوئی سے بچو اور گناہوں سے اجتناب کرو. دوسرے جتنے قسم کے گناہ ہے اس سے جو ہے اسپیشل رمضان میں یہ پریکٹس کا ایک مطلب گویا کہ فیلڈ میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو یہ پورا 30 دن یا 29 دن جو بھی موقع اللہ دے اس میں پوری پریکٹس ہمیں یہ کرنی ہے کہ گناہوں سے ہم دور رہے. آنکھوں سے غلط دیکھنا، کانوں سے غلط سننا، زبان سے غلط بولنا، یہاں تک کہ شرمگاہ کا غلط استعمال. اسی طرح اسمارٹ فون کے ذریعے جو ہے ہم جتنے غلط استعمال کرتے ہیں، اس سے انسان رمضان کے مبارک مہینے میں کم سے کم بچ جائے تو اس کو ایک انر اسٹرینتھ، ایک اندر کی جو ہے نئی طاقت ملتی ہے. وہ دین پر چلنے کی استعداد یا گناہوں سے بچنے کی استعداد جس کو کہا جاتا ہے، ایک انر اسٹرینتھ، وہ اللہ اس کو نصیب فرماتے ہیں جو پورے سال بھر اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو رمضان جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو یہ بات بتائی کہ فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. جب تمہارا روزہ ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اسے کہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. جب تمہارا روزہ ہو اور کوئی تم سے اگر جھگڑنے لگے چاہے کسی بھی وجہ سے، تو اس سے یوں کہہ دیا کرو کہ میرا روزہ ہے اور میں جو ہے اس سے اجتناب کرتا ہوں. تو یہ بھائی دوستوں بزرگوں
اور میری پیاری بہنوں، یہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رمضان کی ایک مطلب جو باتیں بتائی ہمیں رمضان کے متعلق، اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا بنا سکے، انسان اپنی زندگی کے غلط رخ پہ جو چل پڑا ہے وہ رخ بدل کر صحیح رخ کی طرف آ سکے، وہ انسان جو اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہو جائے، وہ انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک زندگی سے دور ہے وہ اللہ کے رسول کی پیاری زندگی کو اختیار کرنے والا بنے، جو مسجد سے دور ہے وہ مسجد سے جڑ جائے، اور جس کا دل اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے آخرت کی فکر سے خالی ہے، وہ دل انسان کا اللہ کے خوف سے بڑھ جائے، اور پورے رمضان کا جو نچوڑ ہے، پورے رمضان سے جو چیز ہمیں آؤٹ پٹ کے طور پر یعنی کہ بیسٹ آؤٹ پٹ کی شکل میں جو چیز ہمیں لینی ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی کہ فیئر آف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اسی کی تو آج ہماری زندگیوں میں کمی ہے کہ اس کے نہ ہونے کی بنا پر ہم جو جی میں آتا ہے، جو خواہش اٹھتی ہے دل میں، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف دل میں آ جاتا تو ہم یہ سارے گناہوں سے بچ جاتے۔ تو فرمایا کہ رمضان کا جو بیسٹ آؤٹ پٹ ہے اور بندہ جس کو لیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، دن بھر کھانے سے پینے سے روکا گیا، خواہش سے روکا گیا، یہاں تک کہ جو جائز تعلقات ہے بیوی کے ساتھ، شوہر اور بیوی کے جو جائز تعلقات ہے اس سے بھی روکا گیا، کہ مطلب جب تک روزہ ہے صبح سے سحر سے لے کر افطار تک، وہاں تک جو ہے اس سے بھی روکا گیا، یہاں تک کہ مطلب اس نیت سے بیوی کو دیکھنے سے بھی روکا گیا کہ اس سے بھی جو ہے اجتناب کرو، اس سے بھی بچو۔ کیوں کہ یہ ایک بہت قیمتی پیریڈ سے تم گزر رہے ہو، اگر اس موقع کو تم نے گوا دیا اور یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تو کون سا اور موقع آئے گا۔ یعنی جو شخص رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہ کروا سکے، جو شخص رمضان میں بھی اپنے آپ کو دین اسلام پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ کر سکے، تو پھر وہ اور کب اس کے لیے موقع آئے گا کہ وہ اس چیز میں جو ہے اپنے آپ کو بنا پائے گا۔ اس لیے فرمائیں کہ اصلاح جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، پیوریفیکیشن دنیا کا سب سے ٹف کام یہ ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے کہ فلانا یہ کرتا ہے، فلانی یہ کرتی ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ سب سے ٹفیسٹ جو مطلب جاب ہے، جو کام ہے انسان کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، وہ یہی کام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر اس کو ایک کر کے نکالیں اس کو، اور اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اصلاح، اور اس کو کہتے ہیں سدھار، جو اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو لانے کی ضرورت ہے۔ میری بھی سب سے پہلی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، لیکن وہ بندہ اپنی اصلاح کر پائے گا رمضان کے مبارک مہینے میں جو پہلے سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا۔ یہ بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ اس کو ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو بندہ اپنے آپ کی اصلاح کے بارے میں پہلے سے فکر مند ہے ہی نہیں، تو اس پر تو ایک مہینہ رمضان کا کیا 12 مہینے بھی رمضان کے گزار دیے جائے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اندر سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ حالات بھی چل رہے ہیں تو یہ اس میں تو بطریق اولا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ بہترین موقع اللہ نے دیا ہے تو اس کی ہم قدر کریں انشاءاللہ۔ اور جو موجودہ حالات کے چلتے جو مطلب گورنمنٹ کی طرف سے جو رولز بتائے گئے ہیں اور جو ہمارے علماء کرام نے بتائے ہیں، ماشاءاللہ مدارس سے جو ہے ساری ہدایت آ چکی ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کے مطابق اپنے گھروں میں رہے، تراویح کا انتظام بھی گھروں کے اندر کرے، محلوں میں بھی اکٹھے ہو کر تراویح کا انتظام نہ کرے، اس سے مطلب آگے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے احتیاط کرے، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائے، گھروں میں رہ کر عبادت کرے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کروں کہ سب سے جو ایک مطلب ایفیکٹیو اور یہ سارے کام پر ہمارے لیے ہمیں تقویت پہنچانے والا ایک عمل میں بتا دوں، اس کا ہمیں خاص طور پر رمضان میں اہتمام کرنا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ قرآن شریف کی خوب تلاوت کرے، خوب تلاوت کرے۔ ہمارے یہاں تو سمجھنے کا ماحول نہیں ہے، اور ہم سمجھ نہیں سکتے عربی کو، تو بغیر سمجھے پڑھے، لیکن کم سے کم اگر بغیر سمجھے دین میں انسان کوشش کرے 2 پارے 3 پارے 5 پارے، اللہ توفیق دے 10 پارے پڑھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور ویسے بھی ابھی تو کام ہے ہی نہیں، ہم سب فارغ ہیں، تو قرآن کی خوب تلاوت کرے، لیکن کم سے کم روزانہ 1 صفحہ یا 2 صفحہ انشاءاللہ ضرور اس کے لیے نکالیں۔ اس بات کو جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کتنی ضروری بات ہے کہ کم سے کم 1 یا 2 صفحہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہم جو ہے قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پورا مہینہ اگر ہم اتنا کریں گے اور 30 صفحے بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ کم سے کم 30ویں پارے سے شروع کریں، 30واں پارہ جو آخری ہے، تو مطلب اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کا سیدھا اثر جو ہے بذریعہ آنکھ ہمارے دل پر ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم پر بالکل قریب آ گیا ہے، اس کو پورا وصول کرنے